شیخ فرماتے ہیں شیطان سب کو یعنی کہ پریشان کر دیا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان سے شیطان پریشان ہے۔ حالانکہ دنیا پر لوگوں کے اوپر مصیبتیں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں اور بیماریاں بھی آتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جھٹکا لگتا رہتا ہے۔ اللہ کرتے ہیں یہ نہ ہونا چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ اس ماحول جو ہوتا ہے دنیا کے ایک ایٹماسفیئر جب کہیں گے، اس دول دعا کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں۔ جو کافر جب سفید پوشاک پہن کر بازار جاتا ہے، اس کے جو کپڑے جو خراب ہوتے ہیں ہم پہن کے جائیں گے، خراب نہیں ہوگا؟ ہمارا بھی خراب ہوگا۔ فتنہ فساد کا عالم ہے۔ بچنے کے لیے صوفیاء کرام انفرادی طور پر گوشہ نشین کرنے لگے، اور صوفی اسم گوشہ نشین کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ تو معاشرہ میں جو مخلوق کے بیچ میں رہ کر جو کام کرنے والا یہ راستہ ہے۔ جو لوگ صوفیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کو جو ہضم نہیں کرتے تھے، ان لوگوں نے غلط فتویٰ لگا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گوشہ نشین والے ہیں، جنگل میں چلے جاتے، غار میں چلے جاتے، لوگوں سے میل ملاپ نہیں رکھتے۔ بھائی آپ کو کیچڑ کا احساس نہیں ہے، گندگی کا احساس نہیں ہے۔ میں نے فیس بک میں حضرت شیخ کا جو سوال جواب آج کل جو زیادہ اس میں جو آتا ہے، اس میں کافی ہمارا اللہ کا احسان ذہن بھی کھلتا ہے۔ ایسی ایسی جو باریک باتیں حضرت شیخ بتاتے ہیں۔ کوئی جنات کے متعلق پوچھتا ہے، کوئی شیاطین کے متعلق پوچھتا ہے، اور شریعت کے متعلق بھی سوال جواب جو ہوتا ہے۔ کافی باتیں جو کتاب میں بھی نہیں ملتا، ان سے وہ بات ہمیں ملتا ہے۔ حالانکہ آج کل جو زمانہ ایسا ہے، فیس بک کو غلط استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ ایسی جو چند جیسے انٹرنیٹ کے بارے میں ایک لوگوں کے متعلق جو خیال ہے، نہیں یار وہ پورا خرافات ہے، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے ہی یعنی کہ سلسلے کا صبح شام ذکر ہوتا ہے، تربیت ہوتی ہے، ہاں حضرت شیخ کا بیان اس میں نشر ہوتا ہے۔ ہر چیز کو آپ اچھے طریقے سے آپ استعمال کریں وہ غلط نہیں ہے، لیکن لوگ ہمیشہ اس کو غلط استعمال ہی کیے ہیں۔ یار یہ دنیا تو ایسے جو بدماش قسم کے لوگوں کا رہن سہن ہے، اس میں اچھے لوگ کہاں ہیں؟ کیا اچھے لوگ بالکل نہیں ہیں؟ اسی طرح ہر شعبے میں یار بازار میں کون یعنی صحیح تجارت کرتے ہیں؟ کاروبار پورا بدماش ہے، جھوٹ مکاری ان میں بھرا ہوا ہے۔ کیا ان میں کوئی نیک نہیں ہے؟ ان میں بھی کوئی نیک ہے۔ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، دو شربت کے دکان تھا، ایک کے دکان میں دیکھا انہوں نے اتنی جب مکھیاں بیٹھتے ہوئے دیکھا، اگلے دکان میں دیکھا مکھی بالکل نہیں تھا۔ اور جس دکان میں مکھیاں جو نظر نہیں آئے، یہ سمجھ گئے یہ بڑے نیک اور حلال روزی روٹی والے ضرور ہوں گے۔ روز وہ دکان بند کر کے وہ جاتے تھے، ان کے پیچھا کرتے تھے اور دروازہ کھڑکھڑاتے تھے، وہ دروازہ نہیں کھولتے تھے۔ تیسرے دن جب دروازہ کھولے انہوں نے پوچھا کیوں میرا پیچھا کرتے ہو؟ تو فرمانے لگے آپ نے کچھ نیکی پن مجھے نظر آیا، دوسرے دکان میں نے دیکھا مکھیاں اتنا بیٹھتے ہوئے، آپ کے دکان میں تو مکھی نہیں ہوتا تھا۔ تو فرمانے لگے آگ میں مکھی نہیں بیٹھتا ہے۔ تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے حلال میں مکھی نہیں بیٹھتا ہے، گندگی میں حرام میں مکھی بیٹھتا ہے۔
ان کے استاد تھے حماد رحمۃ اللہ علیہ. ایک پہچان ہوتا ہے جو نیک لوگوں کا، ان کے کھانے پینے کا. تو حضرت شیخ سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ آپ کے سلسلے والے کہیں باہر دکانوں میں چائے نہیں پیتے، کوئی ہوٹلوں میں کھانا نہیں کھاتے، اس کا وجہ کیا ہے؟ حضرت فرمانے لگے ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی کے یہاں اگر دعوت کوئی دیتا ہے وہ سنت قبول کرنا پڑتا ہے. وہاں جا کر اس سے پوچھیں گے تمہارا دھندا کیا ہے، تمہارا کاروبار کیا ہے، تمہارا کھیتی باڑی کیا ہے، تمہارا حلال کا کمائی کیا، یہ تو نہیں پوچھ سکتے. حالانکہ یہودی جو خاتون کو جو دعوت پر نبی علیہ السلام قبول کر کے ان کے ہاں زہر بھی کھا لیے. کیا اگلے کو آپ جانچیں گے؟ یہ بات نہیں ہے. لوگ گریز کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، اچھی بات ہے، پرہیز کرنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے، لیکن بہت یعنی کہ پاک اور بڑے ولی بن کر اگلوں کو فتویٰ لگانا یہ بات درست نہیں ہے. ابھی بات وہ سمجھانے کا جو اندازہ تھا بڑا بہترین انداز. اسی طرح ہر آپ معرفت کے متعلق، روح کے متعلق کافی لوگ جب پروگرام شروع ہونے، ایک کوہ نور ٹی وی ہے اس میں حضرت کا پروگرام نشر ہوتا تھا، تو سن کر لوگ ایس ایم ایس کرتے تھے یا پھر خط لکھتے تھے، تو بڑے اچھے انداز سے سوال جواب ہوتا. ایک معروف پروگرام ہو گیا ہے. حالانکہ ٹی وی غلط ہے، ہر جگہ پہ ہی کہتے ہیں. کیا اس طرح باتیں کوئی ملتا ہے؟ کون سا ٹی وی غلط ہے؟ ٹی وی غلط نہیں ہے، ہم غلط ہیں، اس کو غلط استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو اللہ کریم کا جو ارشاد فرمان ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ سے واقعی ہم سے محبت ہے. اور نبی علیہ السلام کا جو عشق، اس میں ایک معیار ہوتا ہے. اللہ کے دعوے دار آج دنیا میں کوئی کم نہیں ہے. ہار پہن لیتے ہیں، شال پہن لیتے ہیں، بڑے بڑے نظر و نیاز کھا لیتے ہیں، عشق رسول کا دعویٰ وہ بھی کرتے ہیں. تو کل شام کو یہاں جانے کے بعد میں نے فیس بک میں حضرت شیخ ایک سوال جواب میں نے دیکھا. یہ جو خواتین حضرات جب کہیں مرد حضرات یا وہ علماء ہو یا پیر جو کہتے ہیں، ان سے جا کے کچھ معلومات کر سکتی ہیں. حضرت فرمانے لگے پہلے تو آپ پیر کو پہچانو. پیر کون ہے؟ بازار میں جتنے بیٹھے ہیں سارے پیر نہیں ہیں. جیسے ہم نے جو بات کی، ہر ایک جو آدمی نیک نہیں ہوتا، جو بازار میں دکان رکھنے والے ان میں بھی نیک ہوتے ہیں. اسی طرح پیر جو مرشد کہتے ہیں، بازار میں جتنے ہیں سارے پیر نہیں ہیں، ان میں بھی کوئی نیک ہوتے ہیں. حضرت آگے فرمانے لگے پہلے تو آپ یہ دیکھو کیا وہ فنافی الرسول وہ کراتے ہیں؟ فنافی الرسول کراتے ہیں، واقعی ہم اس کو پیر مانیں گے. اس لیے اس کا جو رسائی مسجد نبوی کا ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رابطہ ہے. اس رابطے کو مسجد نبوی کو رسائی وہ کھونا نہیں چاہے گا. جو بھی کچھ ایسا قدم اٹھائے وہ سارا ضائع ہو جائے گا. اس کو بچانے کے لیے شریعت کا پابند ہوگا. باقی آج کا جو معاشرہ ہے، عورتوں کا آزاد کے متعلق نعرے بازی ہر جگہ پہ دیکھا جاتا ہے. برقع بھی ایک بہانہ ہو گیا ہے. جس چیز کو چھپانا ہے وہ نظر آتا ہے، اور جس چیز کو چھپانا نہیں ہے اس کو چھپاتے ہیں. اور اب علماء حضرات سے جب جائے، پیر جو حضرات سے جائے، صرف باں پردہ کرے، دنیا بھر کے جو لوگوں کے سامنے پردہ نہ کرے.
یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. میں نے شاید پہلے بھی بتایا، حضرت شیخ کا پروگرام میں کچھ خواتین حضرت آئے، شاید علیحدہ بیٹھنے کے لیے کہتے نہیں ہم نے سامنے سوال جو پوچھیں گے. ہمارا جو شریعت کے بہت سارے پابند کے لوگ فوراً دیکھتے ہیں فتویٰ لگا دیتے ہیں، یہ خلاف شریعت والے. باقی چیزیں جتنی دیا جاتا ہے وہ نہیں نظر آئے گا. وہ ہمارا ساتھی سے کسی نے پوچھا آپ کو شیخ کیا عورتوں کے سامنے بیٹھے؟ دیکھو عورت کو سمجھا گیا ہے بھائی آپ برقعے سے پردے سے آؤ، اور ہمارا شیخ ہوتا ہم نہیں کہہ سکتے آپ برقع پہن کے بیٹھے. لیکن اصول یہی ہے پردے کے ساتھ حفاظت سے رہے اور آگے فرمانے لگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہاں ہر ایک آئے بیت ہوئے ہیں، جو پردے کے جو بات آئی سب پردہ اختیار کرنا شروع کیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر یعنی کہ دین کو سمجھنے والے کون تھا؟ آج ہمارا یہاں کافی شکایتیں ہمارے پاس بھی آیا تھا، جی آپ کے لوگ کھاتے ہوئے سنت کے طریقے سے نہیں بیٹھتے. شاید کوئی کہتا نہیں، کوئی بتاتا نہیں کہ ہمارے یہاں علماء نہیں ہیں. شریعت کے متعلق، فقہ کے متعلق جو علماء بہتر جانتے ہیں ان کے ساتھ صحبت اختیار کرے، ان سے معلومات کرے. تین طریقہ جو سنت کا بتایا جاتا ہے، دونوں ٹانگوں کو سیدھا رکھ کے بیٹھیے، ایک ٹانگوں کو کھڑے ہو کر بیٹھ جائیے، یا دونوں کا اتحاد کی حالت میں بیٹھ جائیے. ہمیشہ جماعت میں ہمیں بڑا پسندیدہ بات یہ ساری باتیں وہاں جو لوگوں کو یہ ایک سے شروع کرتے ہیں، ہر ایک کے جو کان میں آخر میں حفظ ہو جاتا ہے. سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت و احیا. جب مجھے اچھی طرح یاد ہے میں جب 75 میں جو جماعت میں تھا، یہ ایک کو سنا ہے آخر میں مجھے حفظ ہو گیا. اٹھتے ہوئے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ پڑھ کر وہ جب آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں فوراً پڑھیں. بیت الخلاء میں آپ جاتے ہیں، بائیں پاؤں کو جو اندر رکھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں. باہر نکلتے ہیں دائیں پاؤں کو باہر رکھیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین پڑھیں. یہی ہے نا؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی والعافانی، یہی ہے نا؟ اچھا، وضو کے بعد جو پڑھنا ہے، تو وضو جو کرتے ہوئے بسم اللہ سے شروع کرے، دائیں سے شروع کرے. ہر جو آپ حصے کو 3 بار پانی مکمل کرے، اور وضو کرتے ہوئے دیکھے کہیں یہ کمی نہ ہو جائے. کسی جگہ پہ اگر سکا ہوا ہو، اگر وہ چھوٹ گیا پھر وضو مکمل نہیں، ناقص وضو ہوتا ہے. وضو نماز کا کنجی ہے. وضو کے بعد میں نے ابھی جو پڑھ کر سنایا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی، یہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے. حالانکہ یہ سارے مختصر چیزیں، کھانے کو جو بیٹھنے کا طریقہ جو بتایا ہے، اور کھانا جو رکھتے ہوئے اپنے پاس جو سامنے ہے اس وہاں سے شروع کرے، اور بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہہ کر شروع کرے، اور پورے ہاتھ اس میں نہ ڈالے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت تھا مختصر انگلیوں سے وہ ہمیشہ کھانا کھایا کرتے تھے. اور کھانے کے بعد دعا کیجیے اور صفائی کیجیے. جو
جیسے بھی ہو، بڑے مزیدار بھی ہو، اگر کڑوا بھی ہو اور کھٹا بھی ہو، برتن میں کھانا ادھورا نہ چھوڑے۔ ہے تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اور کھانے کا جو شروع میں جو میں نے بتایا تھا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور اس سے بھی اور افضل اللہم بارک لنا، اللہم فیما رزقتہم وقنا عذاب النار۔ اسی طرح چپل پہنتے ہوئے دائیں طرف پہنے اور پہلے اس کو جڑ کے، اور گھر سے نکلتے ہوئے بائیں پیر باہر رکھے، اور گھر میں واپس آتے ہوئے دائیں پیر اندر رکھے۔ کوئی ہو نہ ہو سلام پیش کرے۔ یہ کتاب میں نے دیکھا، آپ اور سورۃ اخلاص میں بھی آپ پڑھیں تو بہتر ہے، اس میں جو برکت ہوتی ہے۔ تو انسان اپنے جو پاکیزی زندگی جو ہوتا ہے، اس میں ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ جمع کرنا شروع ہوتا ہے، وہی پھر قطرے قطرے پانی بہت بڑا عمل بن جاتا ہے۔ یہ سارے ایک روح کے لیے غذا ہے، لیکن انسان اپنے صرف ذکر اذکار سے اپنے زندگی کو محدود نہ کرے۔ جو کل جو میں نے جو بتایا، جو دعوت جو تبلیغ ہے، کنتم خیر امۃ اخرجۃ للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اور صوفی اپنے آپ کو جو محدود رکھتا ہے، پھر لوگوں سے کٹ جاتا ہے۔ لوگوں کو نقصان تو دوسری بات ہے، خود کا نقصان زیادہ ہے۔ کہیں تو سفر کرے، کوئی بنے نہ بنے، اس سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پہنچانے والے جو کام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم جو حکم دیتے ہیں، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ ہمارا بھی اس سائے پہ جو چلتے ہیں، ہمارا بھی وہی ہے۔ اس کے لیے کچھ حرکت کرے، 24 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ حرکت کرے۔ جتنے قدم آپ رکھیں گے وہ بھی فیض ہی ہے۔ جب وہ خود کو بنا نہیں پائیں گے، ہم لوگوں کو نہیں بنا سکتے۔ ایک جو کیریکٹر جو بلڈنگ ہوتا ہے، شاید آپ کو معلوم ہے، کیلے کے جو درخت ہوتا ہے، یہ ایک بار وہ پھل دیتا ہے، پھر گر جاتا ہے، اگلا وہ پیدا کر کے وہ گرتا ہے، اگلا شروع ہو جاتا ہے۔ تو قدرت کا نظام ہے۔ تو صوفی کا جو نظام ہے، تصوف ختم ہو گیا، طریقت ختم ہو گیا، نیک لوگ ختم ہو گئے، بڑے ابدال لوگ آج نہیں ہیں، جو قطب آج نہیں ہے، غوث نہیں ہے، ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ کہیں نہ کوئی گرتے ہیں تو اگلے کوئی ہے نہیں کہ اللہ کریم بنا دیتے ہیں، لیکن دنیا کا نظام ہے۔ ہمارے شاید وہ آنکھیں نہیں ہیں، ان کو پہچان نہیں سکتے ہیں۔ اس معاشرے میں، اس جو مخلوق کے بیچ میں، ان کے بیچ میں ہی ہم چلتے ہیں، انہی سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن وہ کہاں ہے اس کا پہچان ہمیں نہیں ہوتا ہے۔ جتنے ان کے ساتھ جو مخالفت آج کل یہ دنیا میں جو ہوتا ہے، اللہ کریم ان کو جو مخالفت آخر سانس تک رکھتا ہے۔ کوئی نہ کوئی ان کو طنز کرتے رہیں گے، تنگ کرتے رہیں گے، کوئی تکلیف دیتے رہیں گے، کوئی گالیاں سناتے رہیں گے۔ تو ان مزاجوں کو آپ بنانا شروع کریں اپنے محلے میں۔ حالانکہ ہر ذکر اذکار کرنے والے بستیوں میں اجتماع بھی کرنا شروع کر دیے ہیں، لیکن اس اجتماع میں صرف یہی نہیں ہے ذکر اذکار کرے، بس 2-4 باتیں کتاب پڑھ کے سنا دے، فارغ ہو جائے۔ اس سے اچھا
ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کو معلوم کرایا جائے، کسی سے 5 کلمہ پوچھ لیا جائے، کسی سے ثنا پوچھ لیا جائے، کسی سے سورۃ الفاتحہ پوچھا جائے، سورۃ الاخلاص، کم سے کم عشرت جو سورہ جو ہوتا ہے اس کا معلومات کتنے ہیں دیکھنا چاہیے۔ حالانکہ مسجد نبوی کا روحانی بیت اس وقت تک نہیں کراتے، کم سے کم 25 سورہ کا یاد ہونا ضروری ہے، اور کوئی نہ ہو جمعے والے دن وہ خطبہ دینے کا لائق ہو جائے، نیک اور بد کے بارے میں، برے اور اچھے کے بارے میں سمجھانے کا جو اس کا صلاحیت ہو، وہ بندہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہو، لوگوں کے گفتگو میں اس سے پیار اور محبت ہو۔ یہ جو بدلاؤ جب آتا تھا پھر کہیں گے واقعی یہ اس راستے میں ہے۔ حالانکہ ہمارے یہاں زیادہ کوئی نہ کوئی یعنی کہ کوئی مقام بھی حاصل کر لیتا، پھر سلسلے سے عند اللہ کی طرف سے وہ نکل جاتا، اتنا برا حال وہ ہو جاتا ہے، لوگ کہنے لگے ابھی ہمارے پر وہ جادو کرتا ہے۔ لیکن جتنی بھی شکایت ہم نے دیکھا، جنات اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کے شکل میں آ کے بتاتے ہیں وہ جادو کرتا ہے، وہ تو کرتا کچھ نہیں ہے، غفلت اختیار کر لیا، شاید شریعت کبھی اتباع نہ کرتا ہوگا، لیکن جادو ٹونے تک کوئی اترتا نہیں۔ تو اس لیے آپس میں جو محبت بہت ضروری ہے، اور جب اللہ سے محبت تو شرط ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، نبی علیہ السلام کے اتباع میں جب مکمل اپنے آپ کو ہم ڈالیں گے، پھر تب جا کے بات بنے گی، صبح اٹھنے سے لے کر، کھانے میں بیٹھنے سے لے کر، اور رات کا جو سونے کا کام سے لے کر، وضو اور غسل سے لے کر، ہر چیز میں آپ ایک اصول اختیار کریں گے۔ قرآن کا کم سے کم ایک تلاوت کا آپ جب نیت رکھنا ضروری ہے۔ بڑے حافظ لوگوں کو قرآن کا سامنے ہونا ضروری بھی نہیں ہے، وہ اپنے آپ بڑی تیزی سے جو سناتے ہیں، لیکن جب ہمارے جیسے جو ناقص لوگ ہوتے ہیں، اس کو جو دیکھ کر ایک پارہ، آدھا پارہ، یہ پاؤ پارہ، کم سے کم کچھ تو تلاوت کرے۔ قرآن کا جو تلاوت روح کے لیے بہت بڑا اور اعلیٰ غذا ہے۔ یہ سارے فہم میں رکھیے گا، ایک عمل کے میدان میں کچھ تو ہم حاصل کیے ہیں، کچھ عملی میدان میں ہم کھڑے ہونا ضروری ہے، پھر تلوار چلانا آسان رہتا ہے۔ ایک میں نے شعر دیکھا، کہاں ہے، علامہ اقبال صاحب کا، میں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ گونگی ہو گئے آج کچھ زبان کہتے کہتے، ہچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں ہے، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ ہے، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ میرے الماری میں گرد سے اٹھی کتاب کا جو پوچھا، میں گر گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کے چپ سادہ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے۔ یہ جو بے عملی بے تکی باتیں کیوں کہتے ہیں، آخر میں وہ الفاظ وہ بتاتے ہیں۔ انسان کے اندر جب روح حیوان جب ہوتا ہے،
حیوان کہتے کہتے کیوں الفاظ استعمال کیا ہے؟ جب روح انسان جب ہو تو یہ ساری چیزیں انسان میں آ جاتا ہے. اگر روح حیوان ہو تو یہ سارا معاملہ برخلاف ہو جاتا ہے. عمل کے میدان سے بغاوت، عمل سے جو چھوٹ کر بغاوت کرنا، اور ذکر الہی سے اتنی دور چلے جانا، اللہ سے، نبی سے علیہ الصلوۃ والسلام عشق سے بغاوت کر دینا، یہ سارا ایک نقصان کیا ہے؟ یہ حیوانیت کا نشانہ ہوتا ہے. تو اس راستے یہ احساس ہمیں بتاتا ہے. اور ایک الفاظ یہ بھی کہتے ہیں، کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال؟ کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں سے اقبال؟ وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرا پروردگار سے؟ کیا تیرے پروردگار نے کہہ دیا یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، ان سے مانگو؟ بڑے مختصر الفاظ ہے، اس میں کافی فہم ہے. اللہ بے نیاز ہے، دینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا. کیا کہتے ہیں اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. تو اس کے ہاں جب دیر ہے اندھیر نہیں ہے، باقی کو جو یہاں کون سا جلدی ہے، وہ کون سا جلدی دے دیتے ہیں. اس سے دیر ہوگا، اس سے مانگ لیتے ہیں جلدی دے دیں گے. ان کے پاس کون سا ایسا خزانہ ہے؟ تو اللہ کا یہ جو بہت بڑا کرم ہے، جو ذہین ہوتے ہیں، سمجھ بھی ہوتے ہیں، جو ایسے جو اللہ والے ہیں، جو ایسے جو الفاظ جو کہہ دیتے ہیں جو دل کو چھوتا ہے. تو ان باتوں کو سمجھ رکھ لیجئے گا. کوئی نہ کوئی ایک امیر کھاتے ہوئے سوتے ہوئے مقرر کر لیجئے اور ایک سنا دیجئے گا، انشاءاللہ وہ سبھی کے دلوں میں بیٹھ جائے گا. تو الحمدللہ کچھ سیکھیں ظاہر بھی، کچھ سیکھیں باطن بھی، اور اللہ کا تعلق میں دل میں بٹھائیں. باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدين عند الله الاسلام. صدق الله العلي العظيم. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك بخير خلق كلهم. محترم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا یہ جو فضل اور کرم ہے، اللہ کریم ارشاد یہی فرماتے ہیں، دین کے نسبت سے اس کو جو پسندیدہ اسلام کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کریم کا یہی ایک پسندیدہ نسبت ہے. حالانکہ اس دنیا میں مختلف دھرم ہے، اور جو نبی اللہ کریم نے ہر قوم میں جو بھیجا ہے، جو لوگ جس چیز کو اپنائے اس کو آگے نہیں بڑھے. حالانکہ پچھلے دنوں میں مفتی دارالعلوم دیوبند میں کچھ چرچے میں کچھ بات انہوں نے کہہ دی. جو رام قدم جو کہا جاتا ہے، بابا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم ہم جو کہتے ہیں سری لنکا میں،
جو اس چرچے کو نقطہ رکھنے کے لیے انہوں نے ایک بات کہی، رام بھی ہو یا کشن بھی ہو، جو بھی ہو، اور اتنے سارے نبی جو لوگ آئے ہیں وہ بھی نبی ہو سکتے ہیں، ان کا کہنا تھا۔ اس لیے ہمیں کیا کسی کو برا کہنا ہے، بلا کہنا ہے، اپنے اپنے طور پر جو مانتے ہیں۔ اور جب اللہ کریم نے اب ان باتوں کو اس کو ختم ہی کر دیا ہے، اسلام کے سوا اس کو پسندیدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام کے اندر بھی جو داخل ہوئے ہیں وہ کتنے مضبوط ہیں آج، وہ دیکھنا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لیکن ان باتوں کو اپنے اپنے طور پر لوگوں نے کس طرح کیسے لیے ہیں، اور اتنے فرقے بازی جو آج موجود ہے، اور سبھی یہی کہتے ہیں ہم برابر ہیں، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، فلانے کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا یار، جو لوگ صحیح بھی کہتے ہیں، دنیا سے فارغ ہونے کے بعد وہ کس حال میں، وہ بھی تو کوئی نہیں بتاتا۔